دو سگی بہنوں کے ساتھ 6 اباش لڑکوں کی زیادتی، چونیا کی تاریخ کا ایک افسوسناک واقعہ جس کے بارے میں سنتے ہوئے یقین کریں انسانیت کے ناطے آپ لوگوں کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کہ ہم کس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طرح ہم فلموں کے اندر دیکھتے تھے کہ ایک کیری ڈبہ آیا ہے اور کچھ لوگوں کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو اغوا کر کے لے گیا ہے، یا ایک عورت سڑک کنارے جا رہی ہے اس کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اب وہی سیم چیزیں اب پاکستان کے اندر اس اسلامی معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں، جہاں پر سی سی ڈی کے علاوہ کتنے ڈپارٹمنٹ تمام تر لوگوں کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی اس طرح کے واقعات کا ہونا اس معاشرے کے لیے ایک معمولی سی بات ہے۔ ایک واقعہ رونما ہوا ہے جس کی تمام تر تفصیلات اس ویلاگ کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر۔ آپ دیکھ رہے ہیں 42 ایچ ٹی وی، میں ہوں آپ کو زبان ہوں میرا ناظرین۔ پاکستان کے اندر پنجاب میں سی سی ڈی پولیس نے بہت بڑی بڑی کارروائیاں کی ہیں، جس میں بڑے بڑے ایسے کرمنل لوگوں کو رائے راست پر لانے کے لیے بہت زیادہ ایسے لوگ تھے جنہیں پولیس مقابلے کے اندر پار کیا گیا، بہت زیادہ ایسے لوگ تھے جس نے ہاف فرائی کیا گیا، پھر اس کے بعد گھوڑا فرائی، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تمام تر لوگ اگر آپ سوشل میڈیا سے واقف ہیں تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہاف فرائی، گھوڑا فرائی اور اس کے بعد پولیس مقابلے کے اندر پار کرنا کن چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اسی طرح سے افسوسناک واقعہ ایک چونیا تھانہ سٹی کے اندر رونما ہوتا ہے، جس میں 2 سگی بہنیں گھر سے کچھ سامان لینے کے لیے جاتی ہیں جن کی عمریں 17 سال 18 سال ہیں، اور اس کے بعد ایک گاڑی آتی ہے اور گاڑی میں 6 لوگ موجود تھے۔ وہاں سے ان کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں زبردستی اور جھنگا مانگا کے جنگل کے اندر لے جاتے ہیں۔ وہاں پر لے جا کر ان کے ساتھ درندگی کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر انہی کے فیملی ممبر کو کال کی جاتی ہے، آپ کی بچیاں ہمارے پاس ہیں، بیٹیاں ہمارے پاس ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ صحیح سلامت بچ جائیں اور آپ فلاں جگہ پر آ جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم پولیس کو بتاتے ہیں۔ پولیس کو بتایا تو ایس ایچ او جو وہاں کے تھے، قربان نواز ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ ان کو ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے وہ ہم پکڑیں گے، ادروائز ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ یعنی کہ 17 سال 18 سال عمر ہے، اور وہ لوگ بھی اس چیز سے واقف ہیں کہ جب پولیس تمام تر معاملے کے اوپر کارروائی کرتی ہے تو پھر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں۔ اب اس میں پولیس نے جب ان کے ساتھ اسی نمبر پر اسی بندے سے دوبارہ بات کروائی تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کال ہی نہیں کی۔ پہلے وہی شخص کال کر رہا ہے کہ آپ کی بیٹیاں ہمارے پاس ہیں، آپ فلاں جگہ پر آ جائیں۔ جب دوبارہ سے کال کی جاتی ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے تو کال ہی نہیں کی، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ آپ کون بات کر رہے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پولیس کے لیے پھر ایک نئی مشکل کھڑی ہوگی کہ اب یہ شخص تو مان نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد ان کا سی ڈی آر لیا جاتا ہے، ڈیٹا نکلوایا جاتا ہے۔ ایک رات اور ایک دن تک وہ 17 سالہ 18 سالہ دونوں بہنیں اس جنگل کے اندر ان اباش لڑکوں کے ساتھ رہتی ہیں، وہاں پر جن کی عمریں 17 سال 18 سال ہیں، اور وہ 6 لوگ لگاتار یہ تمام تر معاملات کرتے رہے، اور اس کے بعد اگلے ہی دن وہ اباش لوگ اسی جگہ پر دوبارہ سے ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کہانی میں جو ایک افسوسناک چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا والد جاب کرتا ہے اور اپنی بیٹیوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتا، اور اس کے بعد جو ان کی والدہ ہے وہ ذہنی معذور ہے، اسے کسی چیز کا نہیں پتہ۔ جو بھی سامان لے کر آنا ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، گھریلو سامان ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو بچیاں خود جا کر جو ہے وہ دکان سے لے کر آتی ہیں۔ بازار جانا ہے تو کسی بھی جگہ پر جانا ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ بچیاں جو ہیں وہ گھر سے لے کر آتی ہیں سامان، گھر کے کھانے پینے کا تمام تر چیزیں جو ہیں وہ خود جا کر لے کے۔ اور بعد ازاں کچھ لوگوں سے پتہ چلا کہ یہ ان میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو کہ اس لڑکی کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں ہو پایا، اور اس کے بعد وہی شخص آتا ہے اور گاڑی میں ان دونوں کو زبردستی بٹھا کر لے جاتا ہے، اور ایک دن اور ایک رات ان کے ساتھ یہ تمام تر معاملات ہوتے رہے۔ اور اس کے بعد جب وہ ان کو واپس چھوڑ کر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، تو ٹیسٹ میں ڈاکٹر نے جو رپورٹ جاری کی اس میں بتایا گیا کہ یہ تمام تر معاملات ان کے ساتھ لگاتار اور بہت زیادہ ہوئے ہیں، یعنی کہ ناقابل برداشت ہیں یہ تمام تر چیزیں ان کے لیے۔ وہ بچ کر واپس گھر پہنچ گئی ہیں تو وہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور پولیس
2 ملزمان کو گرفتار کر لیتی ہے، جن میں 6 ملزمان معلوم ان کو رکھا گیا ہے، جبکہ 2 ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور پولیس تمام تر معاملے کے اوپر کارروائیاں کر رہی ہے۔ اب چاہیے CCTV پولیس کو کہ وہ ان کے ساتھ انصاف کرے، اس غریب فیملی کے ساتھ۔ میں حیران ہوں کہ سوشل میڈیا سے یہ تمام تر چیزیں نکلتی ہیں کہ آج فلاں شہر کے اندر فلاں شخص نے یہ کارروائی کی، اور اس کے بعد اگر کسی کا مرڈر ہو گیا ہے یا کوئی کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ کیا ہے تو CCTV پولیس بڑے اچھے طریقے سے تمام تر لوگوں کو بغیر کسی پیسے کے کسی بھی چیز کے وہ انصاف دے رہی ہے، ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا پورا کردار ادا کر رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایسے لوگ اس معاشرے کے اندر موجود ہیں جو کہ تمام تر چیزوں سے واقف ہونے کے باوجود اس طرح کے قدم اٹھا رہے ہیں، یعنی کہ ان کو لگتا تھا کہ شاید ہم بدماشی کر لیں گے، ہم اس معاشرے کے اندر یا اس علاقے کے اندر بہت بڑے بدماش ہیں اور اس سسٹم سے بڑے بدماش ہیں، تو ہمیں کوئی پکڑے گا نہیں، ہم پکڑے نہیں جائیں گے۔ بلکہ جہاں پر ایمانداری سے کام کرتی ہے تو پھر بڑے بڑے قاتل بھی پکڑے جاتے ہیں۔ سسٹم سے بڑا، اسٹیٹ سے بڑا نہ کوئی بدماش ہے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی بڑا پاورفل انسان ہے، چاہے اس کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو، جو مرضی ہو۔ اس لیے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں۔ اب یہ جو معاملہ رونما ہوا ہے، ان میں 2 لڑکیوں کا معاملہ ہے اور اس میں والدین کے لیے باعث شرم کی بات ہے۔ ان کی عزت اس معاشرے کے اندر کیا رہے گی؟ لوگ ان کو تانے دیں گے، اور اس کے بعد اب ان کی عمریں کیا ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس معاشرے میں آگے شادی بھی کرنی ہے، اور سب سے بڑی وجہ ایک غریب انسان کی غربت اس کی عزت کا جنازہ نکال دیتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کبھی بھی کسی امیر شخص کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں سننے کو ملے گا آپ لوگوں کو۔ جب بھی ایسا واقعہ ہوگا وہ کسی غریب شخص کے ساتھ ہوگا، غریب کی بیٹی کے ساتھ ہوگا، غریب کے بیٹے کے ساتھ ہوگا۔ لیکن ایسا افسوسناک واقعہ اس معاشرے کے اندر سسٹم، قانون اور یہ تمام تر ہونے کے باوجود لوگ جو ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ پھر بھی ایک کے بعد دوسرا کیس سامنے آ رہا ہے۔ CCTV پولیس تو بہت بڑی بڑی کارروائیاں کر رہی ہے، وہ اپنے فرائض کو سر انجام دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ باز نہیں آ رہے۔ اس لیے تمام تر لوگوں سے، وہ جو سسٹم کا حصہ ہیں اور جو CCTV پولیس کے افسران ہیں، جو پولیس کے افسران ہیں، ان سے گزارش ہے کہ تمام تر معاملے کے اوپر ان لوگوں کو، جس طرح آپ ان کو سزا تو دے رہے ہیں لیکن معاشرے کے سامنے ان کو سزا دینی چاہیے، تب جا کر اس معاشرے کے اندر کرائم کی شرح کم ہوگی اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ اپنے مزبانوں میرے لیے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے 42 ایچ ٹی وی۔ اللہ نے کے بعد